ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. آج میری گفتگو کا موضوع ہے نئے سال کی آمد پر جشن یا اپنا محاسبہ. یہ دنیا کس طرح دوڑ رہی ہے کہ مہینے دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزر رہے ہیں. ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا اور ہماری زندگی کے ایام کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم برابر اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے مصروف اور منہمک ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم اسی دنیا میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. حالانکہ عقل مند اور نیک وقت وہ ہے جو دنوں کی تیزی سے جانی اور سال و موسم کے بدلنے کو اپنے لیے عبرت بنائے. وقت کی قدر و قیمت سمجھے کہ وقت صرف اس کی وہ عمر ہے جو اس کے ہر سانس پر کم ہو رہی ہے اور اچھے اعمال کی طرف راغب ہو کر اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں اور بہنوں، وقت کا تیزی کے ساتھ گزرنا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائے، یعنی شب و روز کی گردش بہت تیز نہ ہو جائے. چنانچہ سال مہینے کے برابر، مہینے ہفتے کے برابر، ہفتہ دنوں کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا اور گھنٹے کا دورانیہ بس اتنا رہ جائے گا جتنی دیر میں آگ کا شعلہ یکدم بھڑک کر بجھ جاتا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں گزشتہ 365 دن کے صرف چند اچھے ایام اور کچھ تکلیف دہ لمحات یاد رہ گئے ہیں. باقی ہم نے 365 دن اس طرح بھلا دیے کہ کچھ ہوا ہی نہیں. حالانکہ ہمیں سال کے اختتام پر اور وقتاً فوقتاً اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے نام اعمال میں کتنی نیکیاں اور کتنی برائیاں لکھی گئیں. کیا ہم نے انسان اپنے نام اعمال میں ایسے نیک اعمال درج کرائے کہ کل قیامت کے دن ان کو دیکھ کر ہم خوش ہوں اور جو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نفع بخش بنے، یا ہماری غفلتوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ایسے اعمال ہمارے نام اعمال میں درج ہو گئے ہوں جو ہماری دنیا و آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بنیں گے. محترم بزرگوں اور دوستوں، جس طرح مختلف ممالک، کمپنیاں اور انجمنیں سال کے اختتام پر اپنے دفتروں میں حساب لگاتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا یا فائدہ، اور پھر فائدے یا نقصان کے اسباب پر غور و خوض کرتے ہیں، نیز خسارے کے اسباب سے بچنے اور فائدے کے اسباب کو زیادہ سے زیادہ اختیار کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں. اسی طرح میرے دینی بھائیوں، آخرت کے تاجروں کو سال کے اختتام پر نیز وقتاً فوقتاً اپنی ذات کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کس طرح ہم دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے والے بنے، کس طرح ہمارا اور ہماری اولاد کا خاتمہ ایمان پر ہو، کس طرح ہماری اخروی زندگی کی پہلی منزل یعنی قبر جنت کا باغیچہ بنے. جب ہماری اولاد، ہمارے دوست احباب اور دیگر متعلقین ہمیں دفن کر کے قبرستان کے اندھیرے میں چھوڑ کر آ جائیں گے تو کس طرح ہم قبر میں منکر نکیر کے سوالات کا جواب دیں گے، کس طرح پلسرات سے بجلی کی طرح گزریں گے. قیامت کے دن ہمارا نام اعمال کس طرح دائیں ہاتھ میں ملے گا،
کس طرح حوض کوثر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا پانی پینے ملے کہ جس کے بعد پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، جہنم کے عذاب سے بچ کر کس طرح بغیر حساب کتاب کے ہم جنت الفردوس میں مقام حاصل کریں۔ آخرت کی کامیابی و کامرانی ہی اصل نفع ہے، جس کے لیے ہمیں ہر سال، ہر ماہ، ہر ہفتہ بلکہ ہر روز اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ لہذا نماز و روزے کی پابندی کے ساتھ زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اس کی ادائیگی کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، صرف حلال روزی پر اکتفا کریں، وہ بظاہر کم ہی کیوں نہ ہو، بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر و کوشش کریں، احکام الہی پر عمل کرنے کے ساتھ جن امور سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے باز آئیں، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دور رکھیں، حتی الامکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں، اور جن سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہو ان کو بھی اچھی اور محبت بھری نگاہ سے دیکھیں، اور عمل نہ کرنے پر ندامت اور افسوس کریں، اپنے معاملات کو صاف ستھرا بنائیں، اپنے اخلاق کو ایسا اخلاق بنائیں کہ غیر مسلم حضرات ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ خواتین و حضرات، ہیپی نیو ایئر کے نام سے جگہ جگہ پروگرام کیے جاتے ہیں اور ان میں بے تحاشا رقم خرچ کی جاتی ہے، حالانکہ اس رقم سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ انسانی حقوق کی ٹھیکیدار بننے والی دنیا کی مختلف تنظیمیں بھی اس موقع پر چشم پوشی سے کام لیتی ہیں، مگر وہ اس وقت ہمارے مخاطب نہیں ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہ عمل صرف اور صرف غیروں کا طریقہ ہے، لہذا ہمیں ہیپی نیو ایئر کی تقریبات میں شرکت سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اسی طرح کے مواقع کے لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 72 کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے ہیں، یعنی جہاں ناحق اور ناجائز کام ہو رہے ہوں اللہ تعالی کے نیک بندے ان میں شامل نہیں ہوتے ہیں، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی لغو اور بیہودہ کام میں شریک نہیں ہوتے ہیں بلکہ برے کام کو برا سمجھتے ہوئے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ہم خود ہیپی نیو ایئر کہہ کر پہل نہ کریں، بلکہ اس موقع پر اگر کوئی شخص ہیپی نیو ایئر کہہ کر پیغام بھیج رہا ہے تو مختلف دعائیہ کلمات جواب میں پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور سب کو دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وهدى من